بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج پھر ہم آپ کے سامنے ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے گائے۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ گائے موضوع کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آگے چل کر آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ موضوع کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ انسانی تاریخ میں بعض جانوروں کو مذہبی، معاشرتی اور ثقافتی اعتبار سے ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ انہی میں سے ایک جانور گائے ہے، جو ہندو تہذیب میں اور مذہب میں ایک مقدس حیثیت رکھتی ہے۔ بر صغیر کی تہذیب تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ گائے محض ایک جانور نہیں، بلکہ عقیدت، مذہب اور معیشت اور سیاست کے مختلف رنگوں میں رچی بسی ایک علامت بن چکی ہے۔ آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہندو مذہب میں گائے کو کیوں مقدس مانا جاتا ہے، اس عقیدے کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، اور اسلام اس کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتا ہے۔ کیونکہ اسلام کو لے کر عام طور پر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں گائے کو قتل کرنا، جس کو ہندو مذہب کے اندر گو ہتیا کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جانوروں کو کاٹ کر کھانا، اور اس چیز کو انتہائی معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے، اور اسلام کو ایک ظالم اور خون خرابے والا مذہب کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم جانیں گے آج کی ویڈیو کے اندر کہ کیا صرف اسلام کے اندر ہی جانوروں کا کاٹنا واقعی صرف اسلام کا خاصہ ہے، یا ہندو مذہب خود بھی اس چیز کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیا ہندو مذہب میں بھی جانوروں کو کاٹا جاتا ہے، ان کے گوشت کو کھایا جاتا ہے، یا اس کے اندر بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ خود ہندو مذہبی کتابوں کے حوالوں سے آج ہم آپ کے سامنے یہ ساری تفصیلات پیش کریں گے۔ ہندو مذہب میں گائے کا تقدس، اس پر جو تاریخی پس منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہندو مذہب ایک قدیم اور پیچیدہ مذہب ہے، جس کی تعلیمات ہزاروں سال پرانے ویدوں سے شروع ہوتی ہیں۔ وید ہندو مذہب کی بنیاد ہیں، جن میں رگ وید، یجر وید، سام وید اور اتھر وید شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ابتدائی ویدوں میں گائے کو مقدس ضرور مانا گیا ہے، لیکن گائے کا ذبیحہ مکمل طور پر ممنوع نہیں تھا، بلکہ ویدوں کے کئی منتر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قربانیوں میں گائے اور بیل کا گوشت بطور نظر پیش کیا جاتا تھا۔ مثلاً اتھر وید میں قربانی کے لیے مختلف جانوروں کا ذکر ملتا ہے، جن میں گائے بھی شامل ہیں۔ اسی طرح رگ وید میں اشارات ملتے ہیں کہ برہمن اور راجہ دونوں قربانی کے گوشت سے ضیافت کیا کرتے تھے۔ البتہ وقت گزرنے کے ساتھ جب برہمن ازم مذہبی بالادستی اس نے حاصل کر لی، اور احیاء روحانیت کے نام پر عدم تشدد یعنی اہنسا کا فلسفہ عام ہوا، تو جانوروں کے ذبح پر اخلاقی اعتراضات بڑھنے لگے۔ یہی وہ دور تھا جب گائے کو ماں یعنی گو ماتا کہہ کر اس کی تقدیس کو مذہبی فریضہ قرار دیا گیا۔ رگ وید میں گائے کو اگنیا کہا گیا ہے، یعنی جسے نقصان نہ پہنچایا جائے۔ یہ لفظ بعد میں اس معنی میں لیے جانے لگا کہ گائے کا قتل گناہ ہے۔ رگ وید میں ایک جگہ آتا ہے، گائے دولت کی علامت ہے، خوشحالی کی علامت ہے، جو شخص گائے کو مارتا ہے وہ اپنی خوشبختی کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہندو مذہبی کتاب اپنشد اور مہابھارت میں بھی اسی قسم کی چیزیں ملتی ہیں۔ اپنشد گائے کو تمام دیوی دیوتاؤں کا مسکن قرار دیتے ہیں۔ مہابھارت میں گائے کو دھرم کی جڑ کہا گیا ہے، اور یدشٹر کے الفاظ منسوب ہیں۔ جس کے پاس گائے نہیں وہ نیک اعمال سے خالی ہے۔ گائے کی پوجا انسان کو سورگ دلا سکتی ہے۔ پرانوں میں گائے کو مذہبی علامات سے جوڑا گیا ہے۔ وشنو پران میں بیان ہے کہ گائے کے جسم میں دیوی دیوتاؤں کا مسکن ہے۔ مثلاً اس کے سینگوں میں برہما، پیشانی پر وشنو اور دم میں شیو کی موجودگی بتائی گئی ہے۔ یوں گائے کو گویا ایک زندہ مندر تصور کر لیا گیا ہے۔ گائے صرف مذہبی علامت نہیں بلکہ قدیم ہندوستانی دیہی زندگی کی معیشت کا ستون بھی تھی۔ گائے دودھ، مکھن، دہی اور گھی فراہم کرتی تھی، جو مذہبی رسوم اور خوراک دونوں میں استعمال ہوتے تھے۔ اس کے گوبر کو بطور ایندھن اور کھاد استعمال کیا جاتا، اور آج بھی بہت سے ہندو گھروں میں گائے کے گوبر سے لپی ہوئی زمین کو پاک سمجھا جاتا ہے۔ یوں گائے کی تقدس کے پیچھے صرف مذہبی نہیں بلکہ معاشی اور معاشرتی اسباب بھی موجود تھے۔ دھیرے دھیرے یہ معاشی اہمیت مذہبی تقدیس میں ڈھل گئی۔ قدیم ہندوستان میں گائے کا ذبح ایک وقت تک عام تھا، لیکن بدھ مت اور جین مت کے عروج کے بعد عدم تشدد کا فلسفہ غالب آیا۔ بدھ مت نے واضح طور پر کہا کہ کسی جاندار کو تکلیف دینا پاپ ہے، یعنی گناہ ہے۔ چنانچہ گو کشی یعنی گائے کا ذبح رفتہ رفتہ ہندو معاشرت میں ناپسندیدہ چیز بن گئی۔ قرون وسطیٰ میں جب مسلم حکمران آئے تو گائے کا ذبح ایک سیاسی مسئلہ بن گیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے ہندو اکثریت کے احترام میں
गौकशी पर पाबंदी लगा दी और 19वीं सदी में बरतानवी दौर में गौ रक्षा यानी गाय की हिफाजत की तहरीकें उभरी, जो बाद में हिंदू कौम परस्ती यानी हिंदुत्व की बुनियाद बनी। आज भी भारत में गाय के तकद्दुस को मजहबी जज्बे के साथ सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनांचे इसी चीज का नतीजा है कि बसा औकात हिंदू मुस्लिम फसादात गाय की कुर्बानी या उसके ज़िबा पर फूट पड़ते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को जानी और माली नुकसान उठाना पड़ता है। चुनांचे हम अब आपके सामने इस चीज का एक जायजा पेश करेंगे कि जिसमें आपको ये बात मालूम पड़ेगी कि हिंदू मजहब के अंदर हमेशा से जानवर की कुर्बानी या गाय की कुर्बानी या उसका गोश्त इस्तेमाल करना ममनू और हराम नहीं था। ये बाद के ज़मानों की बिदआत में से है जो कि हिंदू मज़हब के अंदर दाखिल हो गई हैं। चुनांचे हिंदू मज़हब के इब्तदाई दौर, जिसे वैदिक एरा कहा जाता है, इसमें कुर्बानियों का निज़ाम हिंदू इबादत का बुनियादी हिस्सा था। इस दौर में यजन या हवन के जरिए देवताओं को खुश करने के लिए जानवरों की कुर्बानी दी जाती थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में मुतअद्दिद मकामात पर गाय, बैल, बकरी और घोड़े की कुर्बानियों का जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में इशारात मिलते हैं कि ब्राह्मण और राजा कुर्बानी के गोश्त से ज़ियाफ़त किया करते थे। चुनांचे ये हवाला हम पीछे भी आपके सामने बयान कर चुके हैं। इसके अलावा अथर्ववेद बुक 9 में मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त मजहबी नज़र के तौर पर पेश करने का जिक्र है। इसी तरह सतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद की तशरीह है, इसमें गाय, बैल और घोड़े के ज़िबा के तरीके बयान किए गए हैं। उस जमाने में कुर्बानी को एक रूहानी अमल समझा जाता था जिसके जरिए देवता खुश होते और बारिश, फसल या औलाद की दुआ कबूल होती। इसी तरह दो बड़ी कुर्बानियां खास तौर पर मशहूर थीं। अश्वमेध यजन यानी घोड़े की कुर्बानी, ये अमूमन राजा अपनी ताकत और इक़्तिदार के इजहार के लिए किया करते थे, और दूसरी गौमेध यजन यानी गाय की कुर्बानी, इसका मकसद मजहबी नज़र और देवताओं को खुश करना होता था। इन रसूमात का तज़किरा यजुर्वेद, ब्राह्मणों और पुराणों में तफसील से मिलता है। यानी गाय का ज़िबा मजहबी तौर पर नाजायज़ नहीं था बल्कि एक इबादती रस्म थी। मसलन अपत्रिया ब्राह्मण की किताब नंबर 7 चैप्टर नंबर 13 में लिखा है कि जब राजा ब्राह्मण को गाय कुर्बान करे तो देवता खुश होते हैं। इसी तरह ये बात भी दिलचस्प है कि कदीम हिंदू माशरे में गोश्त खोरी आम थी। ब्राह्मण भी कुर्बानी के बाद गोश्त खाते थे, खास तौर पर गाय और बछड़े का। ऋग्वेद और अथर्ववेद में ऐसे कई मंत्र हैं जिनमें गोश्तम भक्षेतव गोश्त खाने का जिक्र है। मारूफ हिंदू आलिम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब द अनटचेबल्स हु वेर दे एंड वाई दे बिकेम अनटचेबल्स में वाज़ेह किया है। कदीम हिंदुओं के यहाँ गाय का ज़िबा और गोश्त का इस्तेमाल मजहबी रस्म था जिसे बाद के अदवार में तर्क कर दिया गया। यहाँ पर यह सवाल भी इंतहाई दिलचस्प है कि ये तर्क क्यों किया गया और गाय को माँ का दर्जा किस तरह से दिया गया, और इसी तरह अदम तशद्दुद का फ़लसफ़ा किस तरह परवान चढ़ा। चनांचे इसका जायज़ा भी हम आपके सामने पेश कर देते हैं। 5वीं सदी क़ब्ल मसीह के बाद जब बुद्ध मत और जैन मत उभरे तो उन्होंने कुर्बानियों की मुखालफत की। बुद्ध ने कहा कि किसी जानदार को तकलीफ देना पाप यानी गुनाह है। पीछे भी हम ये चीज़ बयान कर चुके हैं। जैन मत में तो हत्ता के पौधे को भी नुकसान पहुंचाना गुनाह करार दिया गया। इन फ़लसफ़ों का असर हिंदू मज़हब पर भी गहरा पड़ा। ब्राह्मणिज़्म ने अपनी बका के लिए अहिंसा यानी अदम तशद्दुद का तसव्वुर अपनाया। यूँ रफ्ता रफ्ता गाय का ज़िबा पाप यानी गुनाह करार दिया गया और गौ माता के तक़द्दुस का नज़रिया उभरा। अगर हम हिंदू शास्त्रों की बात करें तो मनुस्मृति, जो हिंदू समाजी ज़ाब्तों की मशहूर किताब है, इसमें कहा गया है गाय का गोश्त खाना सबसे बड़ा गुनाह है। लेकिन यही किताब पहले ये भी कहती है कि अगर कोई ब्राह्मण कुर्बानी के मौके पर गोश्त खाता है तो ये गुनाह नहीं है। यानी यहाँ भी तज़ाद ज़ाहिर है कि मज़हब ने तब्दीली के दौरान कुर्बानी को एक तरफ गुनाह और दूसरी तरफ मखसूस मौके पर जायज़ भी करार दिया। 5वीं सदी ईस्वी के बाद हिंदू माशरे में गाय का तक़द्दुस इस कदर बढ़ा कि इसे गौ माता यानी माँ गाय कहा जाने लगा। गाय को तमाम देवी देवताओं का मस्कन माना गया और गोबर और पेशाब को भी पाक शय समझा गया। फिर जब मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की तो गाय का ज़िबा मजहबी नहीं बल्कि सियासी मसला बनकर उभरा। नाज़रीन गिरामी, आपने हिंदू मज़हब का इर्तक़ा, गाय के मजहबी तक़द्दुस के बारे में समाअत फरमाया। अब हम इस्लामी नुक्ते नज़र और गाय, कुर्बानी और एहतराम मखलूक के उन्वान से कुछ मुख्तसर सी गुजारिशात आपके सामने पेश कर देते हैं जिससे आपको इस्लामी नुक्ते नज़र समझने के लिए आसानी होगी। इस्लाम गाय को किसी मजहबी तक़दीस या अलूहियत के दर्जे पर फाइज नहीं करता बल्कि उसे अल्लाह की मखलूक करार देता है जो इंसान के फ़ायदे के लिए पैदा की गई है।
قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بقرہ یعنی گائے کا تذکرہ بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرے تاکہ ایک مقتول کا راز ظاہر ہو جائے۔ اس واقعے میں کوئی تقدیس نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا سبق دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے سورہ نحل کے اندر کہ اور ہم نے چوپائے تمہارے لیے پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرمی کا سامان ہے اور کھانے کے لیے بھی۔ اسلام کے نزدیک جانور کا ذبح گناہ نہیں بلکہ عبادت کا ایک پہلو ہے، بشرط رحمت، نرمی اور مقصد عبادت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے ہر چیز میں احسان فرض کیا ہے۔ جب تم جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو، چھری تیز کرو اور جانور کو آرام دو۔ اسلام میں قربانی کا مقصد تقوی اور اطاعت ہے، نہ کہ خون بہانا۔ قرآن کہتا ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تعالیٰ جل شانہ کو پہنچتا ہے۔ چنانچہ اسلام اور ہندو مذہب کے اندر گائے کے متعلق اگر تقابلی جائزہ ہم مختصر الفاظ میں کریں تو اسلام کا نظریہ یوں ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، قابل احترام ہے، مگر عبادت کا درجہ اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ جبکہ ہندو مذہب گائے کے متعلق کہتا ہے کہ مقدس اور دیوی سمجھی جاتی ہے اور اسے گو ماتا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ رحمت کے ساتھ جائز طریقے سے عبادت کا حصہ ہے جانور کو ذبح کرنا، جبکہ ہندو مذہب کہتا ہے کہ سختی سے منع ہے اور اہنسا کے خلاف ہے۔ اسی طرح اسلام کہتا ہے کہ یہ اس کا ذبح کرنا یعنی کسی بھی جانور یا خاص طور پر گائے کا اس کا ذبح کرنا اطاعت الہی اور تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ماں قرار دینا ہندو لوگ روحانی پاکیزگی اور عدم تشدد کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ توحیدی تصور حیات اور قربانی کی سنت، جبکہ ویدک دور میں معاشی اور مذہبی علامت کے طور پر گائے کو سمجھا جاتا۔ اسی طرح قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ عبادت شکر اور ایثار کا مظہر ہے، جبکہ ہندو مذہب میں اس کو مذہبی سیاسی جذبے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ چنانچہ یوں دیکھا جائے تو ہندو مذہب میں گائے کا تقدس ایک تاریخی، معاشی اور مذہبی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ ابتدائی دور میں جہاں گائے ایک معاشی سرمایہ تھی، وہیں بعد کے ادوار میں اسے روحانی تقدس حاصل ہوا۔ اسلام اس کے برعکس مخلوقات کو خدا کا بنایا ہوا وسیلہ سمجھتا ہے، احترام کے ساتھ مگر عبادت نہیں۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ اصل تقدس خالق کے لیے ہے، مخلوق کے لیے نہیں۔ اسلام میں جانوروں کی قربانی دراصل انسان کی خود غرضی، تکبر اور حرص کی قربانی ہے، جبکہ ہندو عقیدے میں گائے کو دیوی ماننے کا تصور انسان کو شرک کے قریب لے جاتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کے لیے اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ وہ ہر مخلوق کا احترام کرے، مگر عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہو، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تاریخ اور مذہب دونوں کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ تقدس کا حقیقی مرکز صرف خالق کائنات ہے، مخلوق کی قدر و حفاظت رحمت ہے، مگر عبادت کا حق صرف اس ذات کو ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اسی میں انسان کی فکری آزادی، روحانی بلندی اور حقیقی ایمان پوشیدہ ہے۔ گائے کی تقدس اور اس کی عبادت اور اس کو ماں قرار دینے کے متعلق ہندو مذہب، اس کا ارتقاء اور ان کے نظریات کا اتار چڑھاؤ ہم نے آپ کے سامنے باحوالہ بیان کیا۔ امید واسق ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوشیں پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کیجیے، ساتھ میں موجود گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر لیجیے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پر وقت پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔